السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک قدیم گیم کے بارے میں بات کریں گے جو آج بھی دنیا بھر میں مقبولیت رکھتی ہے، شطرنج، جس کو بادشاہوں کا کھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے اور اس کو قدیم زمانے میں چترنگا کہا جاتا تھا، جو بعد میں شطرنج کے نام سے تبدیل ہوا۔ اس گیم کی تخلیق کے بارے میں تحقیق کی گئی تو ماہرین نے اس گیم کی تخلیق کو بھارت سے جوڑا، جن کا کہنا ہے کہ اس گیم کو 6 صدی میں بھارت میں بنایا گیا تھا۔ بعد میں یہ مختلف عرب ممالک میں پھیل گئی۔ اس گیم کو سیزا نامی ایک شخص نے بنایا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بادشاہ نے ایک عام اعلان کروایا کہ کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، کیونکہ پرانے کھیلوں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جو بھی کوئی نیا اور اچھا کھیل بنائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سیزا نے گیم ایجاد کی تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ کافی خوش ہوا اور اس خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیزا نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کی، حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ کافی حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا مطلب؟ سیزا نے کہا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاول سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے کہا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیزر نے کہا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں 2 گنا اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے سے 2 گنا چاول ڈال کر دے دیں، اور اسی طرح کی تعداد کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے 2 گنا کرتے جائیں، یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بیوقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور شرط منظور کر لی، اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائیکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو ایک آسان کام لگتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معاملہ تھا، جو آج 3500 سال گزرنے کے باوجود شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے نہ بھر سکا۔ بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا 1 دانہ شطرنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیزا کو دیا۔ سیزا نے لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں 2 دانے رکھ کر سیزر کو دیے، اور تیسرے دن تیسرے خانے میں چاول کی تعداد 4 ہو گئی، اور چوتھے روز چاول کی تعداد 8 ہو گئی، 5ویں دن 16 اور چھٹے دن تعداد 32 ہو گئی، 7ویں دن 64 اور 8ویں دن 128 ہو گئی۔ یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں چاولوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ 9ویں دن ان کی تعداد 256، 10ویں دن 528 اور 11ویں دن 1024 ہو گئی۔ 12ویں دن یہ 2048 ہو گئی۔ 13ویں دن یہ تعداد 4096 ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی دوسری رو مکمل کرتے کرتے اس کی تعداد 32768 ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے پہنچتے چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سیزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جب شطرنج کی تیسری رو کا 30واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور اس سے پوچھا، شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے؟ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، مگر وقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر اس سیزا کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ بعد میں یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ایک ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے کہا، اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے اور شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ تو ناظرین، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سیزا کا دماغ آج کے انسانوں سے کتنا آگے تھا۔ جیسی اس نے گیم بنائی ویسی اس نے ایک شرط رکھی، جس پر اس کی جان تک چلی گئی۔ تو اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔